اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صلوات محمد وعلى قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیہ کریمہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت میں ذکر ہے اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے والے ان افراد کا کہ جن کے ساتھ اللہ نے خود یہ سودا کر رکھا ہے اور یہ معاملہ کر رکھا ہے کہ اللہ نے ان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید رکھا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ انہیں اجر دیتا ہے۔ یہ پر عرض کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے کم ترین اجر آخرت کا جنت ہے، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وعدہ پروردگار کا حق وعدہ ہے جو توریت میں، انجیل میں، قرآن میں اللہ کے حق وعدے کا ذکر ہے جس سے خلاف ممکن نہیں ہے۔ اور کون ہے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرے۔ بہت سارے وعدے انسانوں نے اللہ سے کر رکھے ہیں، بہت سارے وعدے ہیں کہ اپنی خلقت کے ذریعے سے ہی انسان نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یہی کہ انسان کو اس طرح سے خلق کیا گیا، انسان بنا کر، یہ خلقت ہی اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ اتنی صلاحیتوں کے ساتھ، اتنی کیپیسٹیز، اتنی ایبلٹیز، اتنی صلاحیتیں، اتنی قوتیں انسان کو جو اللہ نے دے کر پیدا کیا ہے، ان صلاحیتوں کے ساتھ انسان کا پیدا ہونا یہ خود اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے۔ جیسا آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان سے پہلے ہی وعدہ کر رکھا ہے، یا سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی انسان، اے انسان اور اے بنی آدم، کیا میں نے تجھ سے یہ عہد نہیں لیا ہے کہ تو شیطان کی پیروی نہیں کرنا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے تمام بنی آدم، کیا میرا تمہارے درمیان میں یہ عہد نہیں ہے؟ آپ کہیں کہ ہمارا اللہ سے عہد کب ہوا تو مجھے تو یاد نہیں ہے، ممکن ہے یہ آپ کہیں کہ مجھے تو نہیں یاد ہے کہ میرا اللہ سے عہد کب ہوا تھا۔ یہ کسی جگہ پر عہد نہیں ہوا تھا، کسی جگہ لا کر بلا کر بٹھا کر عہد نہیں کیا گیا تھا،
دعوت دے کر یہ عہد نہیں لیا گیا تھا، بلکہ یہ عہد انسان کی خلقت کے ساتھ ہے. یعنی اللہ نے انسان کی خلقت اس طرح سے کی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی پیروی نہ کرے. یہ خالقانہ عہد ہے، خلقت کے ساتھ یہ عہد ہے. بہت توجہ کریں، میں جلدی سے یہ نقطہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. اگر انسان اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہے، اگر ابھی تقریباً 8 ارب انسانوں میں بڑی تعداد اللہ کی بندگی نہیں کر رہی ہے اور شیطان کی پیروی کر رہی ہے، تو یہ اپنی خلقت کے خلاف انسان جا رہا ہے، جس لیے اس کو خلق کیا گیا، جس طرح اس کو خلق کیا، جس لیے بھی ابھی چھوڑیں، جس طرح سے انسان کو خلق کیا گیا ہے، جن صلاحیتوں اور جن قوتوں کے ساتھ، ان قوتوں اور ان صلاحیتوں، وہ عقل، وہ شعور، وہ فکر، وہ سب کچھ جو اللہ نے انسان کو عطا کیا، ان سب کا لازمی اور حتمی تقاضا یہ تھا کہ انسان پروردگار کے سوا کسی کی بھی پیروی نہ کرے. یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ پر بلا کے بٹھا کر عہد کیا گیا تو اب انسان بھول گیا ہے بیچارہ. نہیں، بھولا ہوا نہیں ہے. جیسے ہی انسان اپنی خلقت میں جھانک کے دیکھے، جب بھی انسان کو یہ موقع مل جائے کہ اپنے اندر وہ جھانک کے دیکھے، تو اسے فوراً لگے کہ اللہ کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہماری مشکل یہ ہے کہ ابھی ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا نہیں آیا. ہم نے سب کو دیکھا ہے، سب کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ہر ایک کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. زمین کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، ذرات کو دیکھتے ہیں، ایک سے ایک چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، درخت، سب کو دیکھتے ہیں، سب کو پہچاننا چاہتے ہیں، سب کے اندر جا کر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن انسان کبھی اپنے اندر آ کر اپنے خود کو نہیں دیکھ پاتا. جیسے انسان خود کو اپنے اندر آ کر دیکھے گا، اپنی صلاحیتوں کو دیکھے گا، تو یہ صلاحیتیں اسے مجبور کریں گے کہ پروردگار کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکا جائے. اتنی صلاحیتوں کے ساتھ انسان پتھروں کے سامنے جھکے ہیں، انسان درختوں کے سامنے جھکے، انسان دریاؤں کے سامنے جھکے، انسان سورج کے سامنے جھکے، انسان ستاروں کے سامنے جھکے. یہ کیوں جھک رہا ہے؟ یہ اس لیے جھک رہا ہے کہ انسان ان سب کو تو دیکھ رہا ہے لیکن خود کو نہیں دیکھ رہا ہے. ان سب کو دیکھتا ہے تو کوئی چمک رہا ہے، کوئی گرم ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی خوفناک ہے، کوئی ڈرانے والا ہے، کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے. ہر ڈرانے والے کے سامنے، ہر فائدہ پہنچانے والے کے سامنے، ہر بڑے کے سامنے، ہر خوفناک چیز کے سامنے، ہر روشن چیز کے سامنے انسان اپنا سر جھکا دیتا ہے. کیوں جھکا دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں دیکھتا کہ وہ خود کتنا بڑا ہے. انسان اپنی بڑائی کو نہیں دیکھا ہے. اگر اپنی عظمت کو اور اپنی بڑائی کو انسان دیکھ لے تو پروردگار کے سوا کسی کے سامنے وہ سر جھکا ہی نہیں سکتا. ساری مشکل انسان کی ہے کہ خود کو نہیں دیکھا. اور یہ شعر جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، ایک صلوات پڑھیں حضرات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور وہ دیوان جو امیر المومنین سے منسوب، اس میں یہ شعر موجود ہے جو بار بار شاید آپ کے سامنے بھی پڑھا ہوگا تمن، کہ امام فرماتے ہیں: اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، جرم صغیر ہے، تمام جسمانی چیزوں کے درمیان میں تو ایک چھوٹا سا جسم ہے جو پہاڑوں کے سامنے بہت چھوٹا ہے، جو سمندروں کے سامنے بہت چھوٹا ہے، جو ستاروں اور سیاروں کے سامنے بہت ہی چھوٹا ہے، جو زمین اور آسمان کے سامنے بہت چھوٹا ہے. تو سمجھتا ہے کہ تو بہت چھوٹا سا ایک موجود ہے، بہت چھوٹا سا جسم ہے. وَفِيكَ انطوى العالم الاکبر، تیری ذات کے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے، لپٹا ہوا ہے. انطوا یعنی لپٹا ہونا. عالم اکبر کو تیری ذات میں لپیٹ دیا. لپیٹنا سمجھ رہے ہیں سب نا؟ جیسے آپ یہ قالین کو بھی لپیٹ دیں. یہ قالین کتنے کی، مثلا یہ 20 میٹر کی قالین اگر ہو، 25 میٹر کی، اور اس کو سمیٹ دیں تو بہت چھوٹی سی دکھنے لگے گی، محدود ہو جائے گی. آپ سینکڑوں میٹر، ہزاروں میٹر کپڑے کو سمیٹتے چلے جائیں، سمیٹتے چھوٹا سا دکھائی پڑے گا، لپٹا ہوا. آپ اس کو کھولیں گے تو اس کپڑے پہ جتنا نقش ہوگا، جتنی خوبصورتی ہوگی، جتنا ڈرائنگ ہوگی، جتنا کلر ہوگا، وہ چونکہ ابھی سمٹا ہوا ہے لہذا کچھ نہیں دکھ رہا ہے نا. یہ سمٹا ہوا، یہ لپٹا ہوا ہے لہذا کچھ نہیں دکھ رہا ہے.
سب کچھ اندر چھپا ہوا، اس کا نقش و نگار و خوبصورتی، حسن، رنگ، ڈرائنگ، کلر، یہ سب کے سب اندر چھپا ہوا، چونکہ ابھی لپٹا ہوا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کو کھولتے چلے جائیں گے، یہ ایک انسان کی اور ایک مشین کی بنی ہوئی چیزیں جو ایک انداز کی چیزیں بناتی ہے، لیکن وہ مصنوع، وہ خلقت جس کو اللہ نے بنایا ہے اور احسن صور، بہترین شکل میں اللہ نے بنایا ہے، اگر اس انسان کو، لپٹے ہوئے انسان کو کھولنا شروع کریں تو دیکھیں کتنا عظیم انسان، کتنا حسین انسان، کتنا خوبصورت انسان بن کے سامنے آتا ہے۔ ابھی ہم نے انسان، لپٹے ہوئے انسان کو، وہ انسان کے اندر جو عالم اکبر لپیٹ دیا گیا ہے، اس کو بھی کھولنے کا سلیقہ نہیں سیکھا ہے عزیزو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ابھی ہم نے کھولنا نہیں شروع کیا ہے۔ ابھی ہم سب چیز کو کھولتے ہیں، ذرات ذرات کو آ کے کھولتے ہیں، ایٹم کو آ کر کھولتے ہیں، ایٹم کی باریکیوں کے جا کے دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کھول کے اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے، اس کے اندر کیا موجود ہے۔ لیکن انسان جو لپٹا ہوا ہے، اس کے اندر، انسان کے اندر جو عالم اکبر لپٹا ہوا ہے، وہ ابھی نہیں کھولا گیا، وہ بھی لپٹا ہی ہوا ہے، وہ کھولنے والے نہیں آئے۔ وہ اگر کسی نے کھولا تو کوئی ابراہیم بنا، کوئی موسیٰ بنا، کوئی عیسیٰ بنا، کوئی رسول اللہ کی ذات بنی، کوئی امیر المومنین کی ذات بنی، جنہوں نے اس انسان کو، لپٹے ہوئے انسان کو آ کر کھول کے سامنے رکھ دیا۔ اور کتنا حسین انسان، کتنا عظیم انسان۔ آپ کسی کارپیٹ کو، کسی فرش کو، کسی کپڑے کو کھولیں گے تو ایک جیسا رنگ دکھے گا، ایک جیسے کچھ نقش و نگار دکھیں گے، چند رنگ دکھیں گے، لیکن انسان کو جتنا زیادہ کھولتے چلے جائیں اتنی زیادہ رنگ اس کا ظاہر ہوتا چلا جائے گا، اتنی زیادہ عظمتیں اس کی ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن یہ انسان ابھی، لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں اس شعر میں جو منسوب ہے کہ یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات، یہ تو عالم اصغر ہے، یہ تو چھوٹی دنیا ہے، یہ تو چھوٹی عالم اصغر ہے۔ وفیکن طول عالم الاکبر، تمہاری ذات کے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے، بڑا عالم، عظیم عالم کہاں پوشیدہ ہے؟ انسان کی ذات میں۔ تو اگر یہ انسان اپنے آپ کو کھولے اور دیکھے اور پہچانے، محسوس کرے، تو خدا کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اسے کتنا کچھ دے دیا جائے، کتنی نعمتیں دی جائیں، کتنا کچھ لا کر اسے انعام دے دیا جائے کہ ایک سجدہ غیر خدا کا کر لو، ایک چیز غیر خدا سے مانگ لو، تو کبھی وہ مانگنے کو تیار نہیں ہو۔ خدا کی ذات ہے جو اسے عطا کر رہی ہے، خدا سے وہ لے رہا ہے، اللہ کی ذات سے۔ تو بس یہ کہیں ایسا نہیں ہوا تھا۔ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خلقت کے پہلے انسان کا یہ وعدہ ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسا ہوا ہوگا، کہیں اللہ نے کسی آسمان پہ ہم سب کو اکٹھا کیا ہوگا، ہماری روحوں کو اکٹھا کیا ہوگا اور اکٹھا کر کے پوچھا ہوگا کہ تمہیں صرف میری بندگی کرنا ہے، میرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا ہے۔ علم عہد علیکم یا بنا، کہیں اکٹھا کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے عہد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ انسان کا جو عہد ہے، جو وعدہ ہے، وہ زبان سے کیا ہوا وعدہ نہیں ہے، بلکہ اپنے وجود سے کیا ہوا وعدہ ہے۔ انسان نے اپنے وجود سے وعدہ کیا کہ اے میرے اللہ، جو وجود مجھے تو نے عطا کیا ہے، اتنا عظیم وجود، یہ وجود خدا کے سوا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کر ہی نہیں سکتا، کسی کی بندگی کر ہی نہیں سکتا، کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے وجود کو نہیں پہچانا ہے۔ قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت بحث ہے، انشاءاللہ کبھی توفیق ہو اور تفصیل سے یہ بحث کی جائے، قرآن میں انسان کی پہچان، قرآن میں انسان شناسی۔ بعض بزرگان نے ہماری یہ بحث کی ہے، بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس پر، لیکن ضرورت ہے یہاں پر بھی دھیرے دھیرے الحمدللہ جوانوں کا اور عوام کا شعور اتنا بلند ہونے لگا ہے کہ ایسی بحثیں کی جا سکتی ہیں، ایسی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ قرآن نے انسان کو کس طرح پہچانوایا ہے، یا نہج البلاغہ میں انسان کو کس طرح پہچانوایا گیا، انسان کی پہچان کیا ہے، روایتوں میں انسان ہے کیا، انسان کی شناخت کیا ہے۔ ابھی انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو کبھی بھی یہ وعدہ اللہ کا ہے، لہذا قرآن کہتا ہے کہ اس آیت میں کہ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، کون اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ادا کرنے والا ہے، وفا کرنے والا ہے۔ بہت سارے وعدے، ایک وعدہ یہی کہ اللہ نے کچھ خرید فروش کر لیے، اللہ نے انسان سے کچھ معاملہ کر رکھا ہے، وہاں بھی وعدہ ہے کہ کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا ہے،
اور اللہ کی بارگاہ سے کیا مجھے واپس لینا ہے، یہ بھی کچھ وعدہ ہے۔ اگر جو اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے یہ معاملہ کیا ہے، جو تم نے یہ سودا کیا ہے، اس سودے پر تم خوشحال ہو جاؤ۔ فاستبشروا، بشارت طلب کرو، خوشحال ہو جاؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی اللہ کے وعدے پہ کیے ہوئے وفا، یہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عزیزو انشاءاللہ ہم بعد میں آیتیں جہاد کی اور بھی آیتیں پڑھیں گے۔ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے جہاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی امیر المومنین، جنہوں نے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے پورے وجود سے، اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خرچ کر دی۔ اب اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ پوری زندگی کے لمحے لمحے مجاہدانہ زندگی۔ اب یہ بات میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ یہ خود امیر المومنین السلام کے کلام سے، میں تھوڑا سا گفتگو امیر المومنین السلام کے کلام کی پیش کر دوں، پھر انشاءاللہ وہ نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ امیر المومنین السلام نے کس طرح کس میدان میں جہاد کیا ہے، ابھی جو ہمارے پاس چند دن بچے ہوئے ہیں۔ پہلے امیر المومنین کے کلام میں آ کر دیکھیں کہ امیر المومنین کے کلام میں جہاد ہے کیا، کیونکہ جہاد کا لفظ جیسے ہی آتا ہے اتنا غلط رویہ، دو چیزیں، ایک تو غلط رویہ اور دوسرے غلط پروپیگنڈا، اتنا غلط پروپیگنڈا اور اتنا غلط رویہ اختیار کیا گیا ہے جہاد کے سلسلے میں کہ جہاد کا چہرہ بہت ہی مسخ ہو گیا ہے۔ جہاد جو بہت ہی بنیادی رکن تھا اسلام کا، جہاد وہ کہ جس کے ذریعے سے توحید پہچانی گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ جہاد کو ہم جا کر فروع دین میں پڑھتے ہیں، اور فروع دین میں بھی آخر میں جا کر جہاد کو پڑھتے ہیں 7ویں 8ویں نمبر پر کہ یہ ہے فلاں نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد، اور اس کے بعد جہاد، لیکن یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہے۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کہ جہاد ہی کے ذریعے سے توحید کو پہچانا گیا، جہاد ہی کے ذریعے سے رسالت باقی رہ گئی، جہاد ہی کے ذریعے سے امامت باقی ہے، جہاد ہی کے ذریعے سے دین باقی ہے۔ اگر جہاد نہ ہوتا، اگر رسول اللہ کی مجاہدانہ زندگی نہ ہوتی، اگر امیر المومنین کا جہاد نہ ہوتا، اگر امیر المومنین کا تلوار کا جہاد نہ ہوتا، اگر امیر المومنین کا زبان کا جہاد نہ ہوتا، تو نہ توحید ہوتی، نہ دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ شریعت ہوتی، نہ رسول اللہ کی ذات ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگرچہ آپ جہاد کو جا کر فروع دین میں آخر میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی میں نہ رہ جائیں کہ جہاد ایک آخر کی ایک چھوٹی سی چیز ہے، فروع دین میں آخر والی چیز ہے، نہیں، بلکہ جہاد کیا ہے؟ جہاد وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کی بنیادی ترین چیزیں محفوظ ہیں۔ جہاد نہیں ہوتا تو اللہ کا نام نہیں ہوتا، جہاد نہیں ہوتا تو اللہ کا نام لینے والے نہیں ہوتے۔ جہاد کے نمونے آئیں گے آپ کے سامنے۔ بدر کا جہاد نہ ہوتا، خندق کا جہاد نہ ہوتا، خیبر کا جہاد نہ ہوتا، احد کا جہاد نہ ہوتا، یا اور جو جہاد ہے، علمی جہاد نہ ہوتا، فکری جہاد نہ ہوتا، کلچرل جہاد نہ ہوتا، وہ جو جہاد کیا اس کے نمونے آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ جتنے پیش کر سکے آپ کی خدمت میں۔ اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں باقی رہتا۔ لیکن مشکل کیا ہے ابھی آج کے دور کی؟ یہ مشکل خاص کر ہمارے دور کی مشکل ہے کہ ہمارے دور میں کچھ لوگوں نے جہاد کے نام پر اتنے غلط رویے اپنائے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اتنے غلط پروپیگنڈے کیے ہیں، دو چیزوں نے مل کر۔ نادان لوگوں نے جہاد کے نام پہ غلط رویہ اپنایا، جیسے القاعدہ، طالبان، اس طرح کے نادان جاہل گروہ، جاہل ترین گروہ، شاید پوری تاریخ انسانیت میں ایسے جاہل لوگ نہیں پیدا ہوئے ہوں گے جیسے آج کے دور میں 21ویں صدی میں پیدا ہوں۔ کیا کہا جائے ان کو؟ کیا نہیں کر رہے ہیں وہ؟ کیا نہیں کیا افغانستان میں، کیا نہیں کر رہے ہیں عراق میں، کیا نہیں کر رہے ہیں سیریا میں؟ ایسا نادان گروہ، وحشی ترین گروہ، درندہ ترین گروہ، اور وہ بھی جہاد کے نام پر۔ تو کچھ نادان اور جاہل لوگوں کا رویہ اتنا گندا ہے جہاد کے نام پر، دوسرے دشمن کا پروپیگنڈا اتنا غلط ہے جہاد کے نام پر کہ آج جہاد کا چہرہ ہمارے سامنے بہت ہی مسخ ہو گیا، بہت ہی خراب ہو گیا۔ آج جہاد کا لفظ اگر ہمارے جوانوں کے درمیان میں بولا جاتا تو لوگ منہ موڑ کے واپس چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے ہی،
ہیں ایسے لوگ رسول اللہ کے زمانے میں تھے. انشاءاللہ قرآن کی اگر فرصت ہوئی تو وہ آیتیں پیش کریں گے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی کچھ لوگ یہ کام کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن میں مخلفون، قائدون، یہ سب لقب ہیں قرآن میں. قرآن میں ان لوگوں کے جو میدان جہاد میں نہیں آتے تھے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے. سخت جہاد، وہ بھی جہاں جان دینے والا جہاد تھا. یہ جہاد نہیں کہ فقط جا کر ایک پروٹیسٹ کرنا، ایک ریلی نکالنا. یہ جہاد تو بہت چھوٹا سا جہاد ہے جو فقط بارش سے رک جاتا ہے. کبھی کبھی بارش کے قطرات آ کر کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مجاہدانہ عمل کو روک دیتے ہیں. کچھ نہیں، خالی تھوڑی سی بارش ہو جائے، دریا نہیں بہ رہا ہے، طوفان نہیں آیا ہے، سیلاب نہیں آیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے زمانے میں لوگ جہاد کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہاں جان دینی ہوتی تھی، وہاں بارش میں صرف نہیں نکلنا ہوتا تھا، وہاں جان دینا پڑتا تھا انسانوں کو. آسان کام نہیں تھا. باتیں کرنا بہت ہی اچھا ہے، لیکن جا کر اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بھوکا پیاسا چھوڑ کر. حالت یہ تھی شروع میں کہ گھروں میں کئی دن تک کھانا نہیں ہوتا تھا. ایک خرمے کو آدھا آدھا کر کے کھاتے تھے، ایک کھجور کو کہ آدھا تم کھاؤ آدھا ہم کھاتے ہیں. ایسے وقت میں اپنے گھر والوں کو تنہا چھوڑ کے جانا پڑتا تھا جہاد کرنے کے لیے. وہ بھی کس لیے جا رہے ہیں؟ مرنے کے لیے. واپس آنا نہیں معلوم. امیر المومنین یہ سوچ کے نہیں جاتے تھے کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن واپس آ جاؤں گا اور اپنے بچوں کا خیال رکھوں گا. نہیں، امیر المومنین ہر جنگ میں یہ سوچ کے جاتے تھے کہ پروردگار کی راہ میں اپنی قربانی پیش کر دوں. اور جس میدان میں قربانی پیش نہیں ہوتی تھی تو وہاں امیر المومنین کو افسوس ہوتا. امیر المومنین کی مجاہدانہ زندگی یہ ہے. یہ باتیں جنگوں کی نہیں پیش کی جاتی. جنگ احد میں امیر المومنین بچ گئے، بہت سارے زخم بھی کھائے تھے. ابھی امیر المومنین کو جنگ کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین فقط معجزہ دکھا رہے ہیں. امیر المومنین معجزہ دکھاتے تو کوئی جنگ دیر تک لڑی ہی نہیں جاتی، چونکہ جنگ معجزے والی جنگ نہیں ہوتی تھی. اگر معجزے کی جنگ لڑنی ہوتی تو معجزے والی جنگ کرنے والے لوگ آج ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتے تھے. لہذا جنگ احد میں بعض روایتوں کے حساب سے 14 یا 17، بعض روایتوں کے حساب سے اور زیادہ زخم امیر المومنین کے جسم پہ لگے تھے. شدید زخم لگے تھے، بہت ہی شدید زخم لگے تھے. اتنے سارے زخم کھانے کے بعد جب واپس پلٹے رسول اللہ کے پاس تو رسول اللہ سے کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ، چچا حمزہ بھی شہید ہو گئے اور میں بچ گیا. بچنے کے لیے نہیں جاتے تھے. گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جنگ خندق میں امیر المومنین جب گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے اور بار بار رسول اللہ بٹھا رہے ہیں اور بار بار امیر المومنین کھڑے ہو رہے ہیں جنگ خندق میں، 26 سال 27 سال کی عمر میں. گھر میں حالت کیا ہے؟ گھر میں امام حسن کی عمر اس وقت 3 سال ہے، امام حسین کی عمر اس وقت 2 سال ہے، جناب زینب کی عمر اس وقت 1 سال ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں چھوڑ کے گئے ہیں. مجاہدانہ زندگی یہ ہوتی ہے. آج حزب اللہ کے جوان اگر آ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی حفاظت کر رہے ہیں تو یہ کہہ کے نہیں آئے اپنے بچوں سے کہ جاؤ ہم چل رہے ہیں وہاں پہ پکنک کرنے گئے ہیں، لبنان بہت اچھا، سیریا میں جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے اور پکنک منانے کے لیے اور سیر و تفریح کرنے کے لیے. نہیں، یہ کہہ کے آئے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے کہ ہم جا رہے ہیں جناب زینب کے روضے کی حفاظت کرنے. واپس آنا ہو یا نہ ہونا ہو نہیں معلوم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. ایسے نہیں آ گئے ہیں کہ زیارت کرنے آئے ہیں، چلو تھوڑی دیر یہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں شاید کچھ کر لیں. ایسے درندوں کے سامنے آئے ہیں جو 12-13 سال کے بچوں کے گلے کاٹتے ہیں باپ کے سامنے. تصویریں موجود ہیں نیٹ پر، فلمیں موجود ہیں، ویڈیو کے سامنے، ویڈیو کیمرے کے سامنے، چھپا کے بھی نہیں کرتے. ایسے درندے لوگوں کے مقابلے میں آگے کھڑے ہوئے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت کرنے کے لیے. تو حرم کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ جو مجاہد ہوگا وہ کرے گا. جو بارش کے قطرات سے ڈر جائے وہ آئے جناب زینب، وہ جائے جناب زینب سے صرف لینے کے لیے، مانگنے کے لیے، اولاد دے دیں، رزق دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں، جنت دے دیں، ہم آپ سے صرف مانگنے آئے ہیں. لیکن جناب زینب کو دینے کون آئے گا؟ وہ جو مجاہد ہوگا کہ ہم اپنا خون دینے آئے، اپنی جان دینے آئے، اپنی زندگی دینے آئے. یہ کون کر سکتا ہے؟ جو امیر المومنین کے جہاد کو سمجھتا ہو. امیر المومنین جا کر اعجاز سے جنگ نہیں لڑتے تھے. ہاں، اعجاز سے کبھی ضرورت پڑتی تھی، مثلا
خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا ہوا، وہاں اعجاز کی ضرورت تھی کیونکہ اس کے بغیر وہ دروازہ نہیں آنے والا تھا. وہاں پہ امیر المومنین نے خود ہی فرمایا، جہاں اعجاز دکھایا وہاں خود ہی فرمایا کہ ما قلعت باب الخیبر بقوت الجسمانیہ بل قلعتها بقوت الربانیہ، میں نے دروازے خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے بلکہ الہی طاقت سے اکھاڑا ہے. وہاں ضرورت تھی، وہاں امام نے دکھایا. لیکن ہر جگہ مثلا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اگر اعجاز سے معجزانہ جنگ لڑ رہے ہوتے تو کیوں 6 مہینے کا بچہ شہید ہوتا؟ امام حسین کربلا میں نمونہ بننے کے لیے آئے، تاریخ انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے نمونہ بننے آئے ہیں. اور جب نمونہ بننے آئے ہیں تو یہاں معجزہ نہیں دکھا سکتے، یہاں اپنی جنگ لڑنی ہوگی، لہذا اپنے انداز کی جنگ لڑ رہے تھے. البتہ ہاں چونکہ فن میں بہت ہی بہادر تھے، بہت ہی ماہر تھے، لہذا امام حسین علیہ السلام تنہا اتنی دیر تک جنگ کرتے رہے کہ پورے لشکر کو پیچھے ڈھکیل دیتے تھے. وہ بھی معجزے سے نہیں ڈھکیلتے تھے، اپنے جنگ کے ہنر کے ذریعے سے ڈھکیلتے تھے، اپنے قوت بازو کے ذریعے سے ڈھکیلتے تھے. امیر المومنین کے فرزند تھے اس لیے ڈھکیلتے تھے. یہ نہیں کوئی سوچے کہ اعجاز سے معجزہ دکھا رہے تھے امام حسین علیہ السلام اس لیے جو ہے جنگ کے لشکر پیچھے پیچھے چلا جاتا تھا. نہیں، معجزہ نہیں دکھا رہے تھے، اپنی قوت بازو سے، اپنے فن جنگ کے ذریعے سے امیر المومنین السلام اور امام حسین السلام لشکر کو پیچھے ڈھکیل دیتے تھے. تو امیر المومنین جب جنگ کرنے جاتے تو ایسے جاتے تھے. رسول اللہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی سب جنگوں میں امیر المومنین نے شرکت کی، 1-2 جنگوں کو چھوڑ کے. اور ساری جنگوں میں جب امیر المومنین جا رہے ہیں تو کیا سوچ کے جا رہے ہیں؟ واپس آنے کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں. جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے وہ واپس آنے کے ارادے سے نہیں نکلتا. اگرچہ گھر میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگرچہ گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. بعد میں خلیفہ، شاید بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ خلیفہ دوم کے زمانے سے بیت المال میں بہت زیادہ دولت آنا شروع ہو گئی. جب روم فتح ہو گیا، جب ایران فتح ہونے لگا، خلیفہ دوم کے زمانے میں جب افریقہ فتح ہوا تو اتنی دولت آئی کہ پتہ نہیں تھا کہ اس دولت کو کہاں رکھا جائے. ملینوں کی تعداد میں دینار آئے، دینار یعنی سونے کے سکے آئے خلیفہ دوم کے زمانے میں. خلیفہ دوم کے زمانے میں بہت دولت آئی. یہ بعد میں انشاءاللہ چونکہ امام کے جہاد سے اس کا بھی ایک تعلق ہے، امام نے ایک یہ بھی جہاد کیا ہے کہ کس طریقے سے بیت المال کو صحیح سنبھال کر رکھیں، تو انشاءاللہ پیش کیا جائے کیا ہوا. لیکن جب امیر المومنین جنگ کر رہے ہوتے تھے، جب رسول اللہ کا زمانہ تھا تو کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس. 5ویں ہجری میں جنگ خندق ہوئی ہے، بھوکے تھے، اس قدر بھوکے تھے رسول اللہ اور رسول اللہ کے اصحاب جنگ خندق میں، جبکہ اس کے پہلے جنگ بدر، جنگ احد ہو چکی ہے. اس قدر بھوکے تھے، اس قدر پیٹھ سے جا کر اور پیٹھ کی ہڈیوں سے اس قدر مل گیا تھا کہ اندر سے کچھ احساس نہیں ہوتا تھا. اس قدر کمزوری کا احساس ہو رہا تھا کہ پیٹ پر اپنے پتھر باندھا تھا. پتھر اس لیے باندھا تھا کہ جب کھانا انسان کھاتا تو اندر کچھ سنگینی کا احساس ہوتا ہے، بھاری ہو گیا ہے. وہ اندر تو کچھ نہیں ہے پیٹ کے اندر، تو باہر سے پتھر باندھیں تاکہ اتنی بڑی خندق کھود سکیں. جہاد اسے کہتے ہیں عزیزو. اس میں جناب سلمان دیکھیں، مجاہد امیر المومنین کی ذات کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ مجاہد سلمان جیسے لوگ ہیں. سلمان وہ ہیں جن کی ضعیفی کی وجہ سے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے کے میدان میں نہیں جا سکتے. بعض روایتوں میں ان کی عمر 200 سال اس سے بھی زیادہ تھی. اتنے بوڑھے ہیں جناب سلمان، لیکن کہا کہ کئی لوگ خندق کھود رہے ہیں، ہم تلوار لے کے میدان میں جنگ نہیں کر سکتے لیکن بیٹھ کے خندق تو کھود سکتے ہیں، ہم سب سے زیادہ خندق کھودیں گے. اور ہر ایک کہتا سلمان کو میرے پاس، میرے گروہ میں لے آؤ، میرے گروہ میں لے آؤ، میرے گروہ میں لے آؤ. رسول اللہ نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان تم میں سے نہیں، سلمان ہم میں سے ہے. کیونکہ سلمان مجاہد ہے. سلمان وہ مجاہد ہے جو میدان جنگ میں اگر جہاد نہیں کر سکتا لیکن قدم قدم پہ جہاد کرتا ہے، زبان سے جہاد کرتا ہے، عمل سے جہاد کرتے ہیں. بھوک کی عالم یہ تھا کہ رسول اللہ نے اور اصحاب رسول نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر جنگ خندق میں خندق کھود رہے تھے. اب خندق کیوں کھود رہے تھے ابھی فرصت نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی اور جنگ خندق کیسی جنگ تھی. شاید انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں کہ بہت ساری چیزیں جنگ خندق کی نہیں پیش ہوتی. جنگ خندق بہت ہی عجیب جنگ تھی. ہم خالی چند لمحے جنگ خندق کے پیش کرتے ہیں. کیا اس وقت جب امیر المومنین میدان جنگ میں گئے اور جب تلوار چلی اور کچھ 2-4 طنز کر لیتے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا تھا ادھر کیا رہا ہوتا، لیکن اسی جنگ خندق میں اتنی ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، اتنے سارے نمونے بھرے ہوئے ہیں ساری جنگوں میں. البتہ
کی ضرورت ہے، جنگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طریقے سے آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ. جنگوں کو اس طریقے سے آ کر پڑھیں کہ جس طریقے سے رسول اللہ نے جنگوں کا نمونہ پیش کیا ہے. تو یہ جنگ خندق میں پتھر باندھ کے تلوار خندق کھود رہے تھے، لیکن چونکہ نگاہ میں اللہ کی ذات تھی، بھروسہ اللہ کی ذات تھا، اور بھروسہ اپنے کردار، اپنے جہاد، اپنے عمل اور اپنی مجاہدانہ زندگی پہ بھروسہ تھا. لہذا خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ کی کلہاڑی جا کر پتھر سے ٹکرائی، پتھر سے چنگاری نکلی. پتھریلی زمین ہے، آپ جائیں مدینہ کے اطراف کی زمین دیکھیں، پتھر بڑے بڑے پہاڑ ہیں. خندق بھی ایسی آسان مہوا کی زمین میں کھودنا نہیں تھا، خندق وہاں کی پتھریلی زمین میں کھودنا تھا. چوڑی خندق، بڑی خندق کہ دشمن مدینے میں داخل نہ ہو پائے، اتنی بڑی خندق کھودنی تھی. اس پتھریلی زمین پہ خندق کھود رہے ہیں اور پتھر سے کلہاڑی ٹکرائی، چنگاری نکلی. رسول اللہ کی زبان سے کیا کلمہ نکلا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ روم کی فتح ہے. روم کی فتح. روم یعنی روم تو جانتے ہیں سب نا، روم یہی ہے، روم جو اٹلی ابھی ہے، اٹلی کا کیپٹل، جہاں پہ کرسچینٹی کا سب سے بڑا مرکز ہے، کیتھولک کرسچنس کا، ویٹیکان کے نام سے، کہ جو خود ایک پورا ملک مانا جاتا ہے. یعنی ہے ایک شہر میں، لیکن اس کا اپنا الگ قانون ہے، اپنا اس کا الگ سسٹم ہے، اس کو ایک ملک کی حیثیت حاصل ہے. یہی روم، اسی روم کے انڈر میں پورا یورپ آتا تھا. اسی روم کے انڈر میں سیریا تھا، ترکی تھا، لبنان تھا، بحرین تھا. یہ سارے بہت سارے نہیں، بحرین ایران کے علاقے میں تھا. یہ ساری چیز روم کے انڈر میں آتی تھی. روم نے اس سب پہ اپنا قبضہ جما رکھا تھا. عراق کا کچھ حصہ روم کے انڈر میں آتا تھا. یہ ایک بہت بڑی طاقت تھی روم کی. پورا یورپ اور ادھر یہ عرب کے اتنے ممالک، یہ سب روم کے انڈر میں تھے. اور ادھر ایران کی بڑی طاقت تھی، جس کے انڈر میں افریقہ کے کچھ، جس کے انڈر میں بہت سارے یہ جو بھی روس سے ٹوٹے ہوئے بہت سارے ملک ہیں، افغانستان اور ایران اور بحرین اور عراق کا کچھ حصہ، یہ سب ایران کے انڈر میں آتا تھا. ایک بہت سپر پاور جو ایران. اتنی بڑی طاقتیں، دیکھیں آپ پہلے طاقتوں کو دیکھیں، اتنی بڑی دنیا کی طاقتیں، اور ادھر مسلمان کتنے ہیں؟ 1000 کا لشکر بھوکا اور پیاسا، اور 1000 کے لشکر کے مقابلے میں سامنے 10,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے 1000 کا ہے، کچھ لوگوں نے 2-2,500 تک، لیکن حد اکثر یہ 2-2,500. مقابلے میں 10,000 کا لشکر پورے اسلحوں سے مسلح. اس 10,000 کے لشکر میں ایک انسان عمرو بن عبدود جیسا، جسے پورا مسلمان لشکر ڈر رہا ہے، ایک انسان عمرو بن عبدود. 10,000 کا لشکر. یعنی پوری تاریخ عرب میں، عرب کی پوری ہسٹری میں اٹھا کے اگر دیکھ ڈالیں تو عرب کی سرزمین میں کبھی بھی خندق کے پہلے 10,000 کا لشکر ایک ساتھ تیار نہیں ہوا تھا. تو جو ہمارا ہے یہ خندق ہے. پتہ نہیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. یعنی پورے عرب کی تاریخ میں، جب سے عرب کی تاریخ موجود تھی اس وقت سے پوری تاریخ کو کھنگال ڈالیں، کہیں پر بھی پورے سرزمین عرب پر ایک ساتھ 10,000 کا لشکر کبھی نہیں ہوا تھا تیار. پہلی مرتبہ جنگ خندق میں 10,000 کا لشکر آیا تھا. سب لوگ مل کے آئے تھے. جو اس کے پہلے جتنی جنگیں ہوتی تھی، قبیلوں کی جنگیں ہوتی تھی، کبھی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا، کبھی 2-4 قبیلے مل کے لڑتے تھے، تو وہی 100 200 400 1000 تک کی تعداد بڑھتی تھی. بہت زیادہ ہو جائے تو 1000 تک کی. اتنی بڑی لشکر پہلی مرتبہ تاریخ میں جنگ خندق میں آیا، پورے اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے. اور یہ لوگ بھوکے ہیں، جس میں پیٹ میں کھانا بھی نہیں ہے. ایسے حالت میں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ روم کی فتح ہے. مجاہد وہ ہوتا ہے، دیکھیں مجاہد، اللہ کا مجاہد کیسا ہوتا ہے؟ جس کو اپنے جہاد کے عمل پر اور اللہ کے اوپر بھروسہ ہو. یہ نہیں کہ ہم تو تھوڑے سے لوگ، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہی کیا ہے. لوگوں نے جب رسول اللہ کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو وہ حیرت ہو گئی ان کو، رسول اللہ کے بارے میں شک کرنے لگے. اصل قرآن، میں تعجب کرتا ہوں، یہی قرآن میں سورہ احزاب یعنی جنگ خندق. احزاب کو احزاب اس لیے کہتے ہیں، جنگ خندق کو جنگ احزاب ہے اس لیے کہ اس میں بہت سارے حزب یعنی ایک گروہ، جیسے حزب اللہ کا گروہ. احزاب حزب کی جمع ہے، پلورل ہے. بہت سارے احزاب چونکہ جمع ہو کے آئے تھے جنگ خندق میں، کافر، یہودی، الگ الگ سارے قبیلے کے لوگ، مکے کے لوگ، مکے کے باہر کے لوگ، چونکہ بہت سارے احزاب کو وہاں پر جمع کیا گیا تھا، بہت سارے حزب کو، بہت سارے گروہ کو. لہذا اس جنگ کا نام ہی کیا ہے؟ جنگ احزاب ہے. 2 نام ہے. جنگ خندق اس لیے کہتے ہیں چونکہ خندق کھودی گئی تھی،
یعنی رسول اللہ کی طرف سے خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس کا نام جنگ خندق ہے. اور دشمن کی طرف سے بہت بڑا لشکر آیا تھا، کئی گروہ کا لشکر آیا تھا، اس لیے اس کا نام جنگ احزاب بھی ہے. لیکن پورا سورہ احزاب قرآن میں موجود ہے نا. سورہ احزاب پڑھتے ہیں نا، ابھی آپ نے کل ہی شاید سورہ احزاب پڑھا ہو، 22ویں پارے میں ہے نا سورہ احزاب، تو آپ نے کل ہی سورہ احزاب پڑھا ہوگا. سورہ احزاب جنگ خندق کے نام کا پورا سورہ، اور اس میں کئی آیتیں جنگ خندق کا واقعہ بیان. جنگ خندق میں حالت کیا تھی، مسلمانوں کی حالت کیا تھی، لوگوں کی حالت کیا تھی، امتحان کی حالت کیا تھی، مومنوں کی حالت کیا تھی، رسول اللہ کی حالت کیا تھی، یہ جنگ خندق میں، یہ سورہ احزاب میں بیان کیا گیا. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم آ کر جنگ خندق پڑھیں تب قرآن سے آ کر پڑھیں، واقعی نہیں ہے. قرآن سے بھی جنگیں نہیں پڑھی جاتی. ذاکر اگر پڑھتا ہے تو سب اپنے فکر سے پڑھتا ہے، اپنے نقطے پڑھ رہا ہوتا ہے. قرآن سے بھی بہت کم پڑھی جاتی ہے جنگ خندق. انشاءاللہ کبھی قرآن سے آپ کے سامنے پیش کی جائے، اس کم سے کم وہ آیتیں پیش کی جائیں جو جنگ خندق کے لیے، وہ آیتیں پیش کی جائیں جو جنگ بدر کے لیے ہیں، وہ آیتیں پیش کی جائیں جو جنگ احد کے لیے. آیتیں ہیں قرآن میں موجود ان ساری جنگوں کے لیے. پھر دوسری کلہاڑی ماری رسول اللہ نے، پھر چنگاری نکلی. چنگاری سمجھ رہے ہیں نا سب؟ چنگاری نکلی، پتھر سے ٹکرا کر لوہا ٹکرایا، چنگاری نکلی. رسول اللہ نے کہا یہ ایران کی فتح. پھر لوگوں کو شک ہوا یہ کیا کر رہے ہیں، 2 لقمہ کھانے کو بھی موجود نہیں ہے، اور یہ ایران کی فتح، یہ روم کی فتح. جیسے ابھی حزب اللہ چھوٹا سا گروہ، بعض لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ حزب اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں، حزب اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں. خوب، حزب اللہ کا نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا لشکر ہے، اور واقعاً وہ اللہ کا لشکر ہے. اللہ کا لشکر ہے، لہذا شیطانی لشکروں کو بہت ہی خطرہ ہے اس سے. مشکل یہ ہے، اللہ کے لشکر کے لیے بہت بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کے لشکر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس بہت بڑے اسلحے ہوں، بہت بڑی طاقت موجود ہو. اللہ کے لشکر کے لیے فقط ایمان کی طاقت کافی ہے، ایمان کا اسلحہ اس کے لیے کافی ہے. لہذا پریشان کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کے لشکر کا نام لیا جائے تو پریشان کس کو ہونا چاہیے؟ شیطان کے لشکر کو ہونا چاہیے. مومنوں کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ مومن کیوں پریشان ہونے؟ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ کے لشکر کا نام لیا جائے اور مومنین پریشان ہونے لگے ہیں. کہتے ہیں ڈر لگتا ہے. آپ کو کیا ڈر لگتا ہے؟ آپ تو سن رہے ہیں، آپ کو تو کوئی نہیں پکڑے گا. ڈر لگنا چاہیے تو ہم کو ڈر لگنا چاہیے، ہم کیوں نام لے رہے ہیں؟ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ. یہ نعرہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے آپ لگا رہے ہیں. انشاءاللہ کہ وہ دن آئے کہ یہ نعرے لگائیں تو بہت اچھے طریقے سے یہ نعرے لگیں. یہ حسین ابن علی کا نعرہ ہے یزیدیت کے مقابلے میں، کہ امام جب نکلے تو فرمایا ان الدی ابن الدی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا تلوار یا ذلت. اور حسین ابن علی کو ذلت کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ذلت قبول نہیں ہے. حزب اللہ نے کہا کہ ہمیں ذلت قبول نہیں ہے. حزب اللہ نے اتنا کیا ہے، حزب اللہ نے نہ کسی کو مارا ہے، نہ کوئی کسی کے اوپر اٹیک کیا ہے، نہ کسی ملک میں جا کے اٹیک کیا ہے. یہ خود کہتے ہیں. کچھ دن پہلے این ڈی ٹی وی پر ہی، انڈیا کے این ڈی ٹی وی پر 4-5 ہندو لوگ بیٹھ کے، یہ ایکسپرٹس لوگ بیٹھ کے یہ بحث کر رہے تھے. شاید 1 سال سے زیادہ گزر گیا. ان لوگوں نے اگر بحث کی، پوری بحث کی کہ حزب اللہ نے کہیں بھی کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہے کہ جس کو جوڑا جا سکے کسی دوسرے گروہ سے. وہ فقط اپنا دفاع کرتے ہیں. ان کے ملک پر حملہ کیا گیا ہے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنا لشکر بنایا ہے. کہیں بھی ایسا نہیں کیا ہے. وہ ہندو آ کر این ڈی ٹی وی پہ نہیں ڈرتا، اور ہم مسجد میں آ کر حزب اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. تعجب ہے نا؟ یہ حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایکسپرٹس ٹیلی ویژن پر آ کر، چینل کے سامنے آ کر حزب اللہ کا 30-40 منٹ تک آ کر حزب اللہ کا ڈیفنس کرتے ہیں، حزب اللہ کا دفاع کرتے ہیں. نہیں، حزب اللہ نے کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کہ حزب اللہ فقط اپنا ڈیفنس کرتی ہے، اپنے ملک کا ڈیفنس کرتی ہے، اپنی عزت کا ڈیفنس کرتی. وہ آ کر دفاع کرتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، حزب اللہ کا نام لیتے پریشان ہونا شروع ہوتے ہیں.
کہتے ہیں یہ غلط غلط باتیں کرتے ہیں، یہ حزب اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ خوب حزب اللہ کی بات اگر نہیں کریں تو حزب شیطان کی بات کریں، چونکہ دو ہی گروہ ہے، یا تو اللہ کا لشکر ہے یا تو شیطان کا لشکر ہے، اور یہ لڑائی اللہ کے لشکر کی اور شیطان کے لشکر کی حابیل قابیل کے زمانے سے شروع ہے۔ خوب کس کا ہم ذکر کریں، حابیل کا ذکر کریں یا قابیل کی قصیدیں پڑھیں؟ کس کا پڑھیں؟ موسیٰ کا ذکر کریں یا فرعون کے قصیدے پڑھیں؟ موسیٰ کا ذکر کریں گے تو کہنا پڑے گا موسیٰ حزب اللہ ہے، موسیٰ اللہ کے لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ اگر رسول اللہ کا ذکر کریں گے تو رسول اللہ کیا ہیں؟ رسول اللہ اللہ کے لشکر کے سپہ، قرآن آ گیا الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، حزب خدا حزب اللہ ہی وہ ہے جو کامیاب ہونے والا۔ دو جگہ قرآن میں حزب اللہ موجود ہے۔ تو اللہ کے لشکر کا نام نہیں لے تو آپ کس کا نام لیں؟ یا تو آپ کہیں کہ وہ اللہ کا لشکر ان کا نام ہے لیکن اللہ والا کام نہیں کرتے۔ کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی اپنا نام رکھتے ہیں، ہم مسلح لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، ہم لکھا رہے ہیں، لیکن کام غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اب حزب اللہ کے سامنے کوئی آگے کہہ سکتا ہے کہ حزب اللہ نے غلط کام کیا ہے اس پوری تاریخ میں؟ ابھی امریکہ کو بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یورپ نے اتنے سالوں بعد ابھی چند دنوں پہلے حزب اللہ کو بہت دنوں سے چاہ رہے تھے کچھ کہیں لیکن کہنے کی نہیں پڑ رہی تھی ہمت، کیونکہ کچھ دلیل نہیں تھی، تو کہا کہ حزب اللہ کا ایک ونگ جو ہے وہ لڑائی والا جو ونگ ہے اس کو ہم جو ہے ٹیررسٹ گروپ میں شامل کرتے ہیں۔ اتنے دنوں بعد ان کے اندر یہ ہمت پڑی ہے۔ ہمت کس لیے پڑی ہے؟ اس لیے ہمت پڑی ہے کہ ہم نے کمزوری دکھائی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو آج اگر کوئی دفاع کرنے والا، کون دفاع کرتا ہے آج بیت المقدس کے دفاع کرنے کے لیے کون جاتا ہے؟ بیت المقدس جس کی طرف 13-14 سالوں تک رسول اللہ نے، امیر المومنین نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، بیت المقدس وہ ہے۔ دوسری ہجری میں قبلہ بدلا گیا، بیت المقدس سے ہٹا کر کعبے کی طرف قبلہ ہوا، مسجد اقصی سے ہٹا کر کعبے کی طرف قبلہ دوسری ہجری میں ہوا، اور اس کے پہلے 13 سال تک مکے میں اور 2 سال تک مدینے میں، 15 سالوں تک رسول اللہ نے، امیر المومنین نے، تمام مسلمانوں نے اسی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو مسجد اقصی کی حفاظت کون کرے گا؟ ہم تبرک کھانے والے لوگ کریں گے۔ اگر تبرک کا انتظام ہو تو کتنی بھی بارش ہو رہی ہو، دیکھیں پوری بارش میں پورا مجمع نہیں ہو جاتا، چاہے کتنی بھی بارش ہو رہی ہو، چاہے بادل پھٹ جائے، لیکن تبرک کوئی نہیں بچتا، سب ختم ہو جاتا، سب کھانے والے موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر بیت المقدس کے لیے ایک ریلی نکالی جائے تو اس میں تھوڑے سے لوگ آئیں تو یہ دفاع کریں گے، ہم دفاع کریں گے بیت المقدس کا، ہم مسجد ابراہیم کا جا کے دفاع کریں گے، ہم اس جگہ کا دفاع کریں گے جہاں رسول اللہ نے جا کر، جب رسول اللہ نے معراج کی منزل طے کی تو پہلے کعبے سے وہاں گئے اور وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کا دفاع ہم کریں گے۔ وہ سرزمین جو جناب عیسیٰ کی سرزمین ہے، جناب موسیٰ کی سرزمین ہے، جس کو قرآن نے ارض مقدس کہا ہے، جناب موسیٰ سے کہا کہ اس ارض مقدس میں داخل ہو، اس سرزمین کا دفاع حزب اللہ نہیں کرے گی تو ہم کریں گے، جس طرح سے آج ہم نے کیا ہے دفاع۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، ارے حیدری علی۔ البتہ الحمدللہ پہلا سال تھا، آئے تھے لوگ، مومنین آئے تھے، جوان آئے تھے، خدا ان سب کو اس گروہ میں شامل کرے جو حسین ابن علی کے ساتھ محشور ہوں اور حرم کا دفاع کرنے والوں میں شمار ہو۔ آئیں گے انشاءاللہ، بعد کے سالوں میں زیادہ ہوں گے، لیکن طے کرنا پڑتا ہے کہ زندگی ہماری زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہے یا تاجرانہ زندگی ہے، تجارت کر رہے ہیں زندگی میں فقط یا جہاد کر رہے ہیں۔ اب امیر المومنین کا جو تھوڑے سے چند منٹ کی وقت فرصت بچی ہوئی ہے، میں پورا پڑھنا چاہتا جلدی سے لیکن اب وقت نہیں رہ گیا ہے، میں چند جملہ صرف اہمیت کے اعتبار سے پوچھتا ہوں کہ جہاد اسلام کی نگاہ میں کیا ہے، امیر المومنین کی نگاہ میں جہاد کیا ہے؟ پوچھنے والے نے آ کر پوچھا، اب یہ بات عرض کر دوں پھر انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ جہاد کا اثر کیا ہوتا ہے، وہ بھی امیر المومنین کی زبان سے، اسی نہج البلاغہ میں۔ یہ پہلے عرض کر چکا کہ نہج البلاغہ ہمارے ممبروں پر اس لیے نہیں پڑھی جاتی، اگر نہج البلاغہ پڑھی جائے گی تو پھر امیر المومنین کا انداز اپنانا پڑے گا، اور امیر المومنین کا انداز ہمیں نہیں اپنانا ہے، فقط امیر المومنین کا نام لینا ہے، انداز نہیں اپنانا ہے۔ یہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ امیر المومنین کا انداز نہیں اپنائیں گے، اس لیے نہج البلاغہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر نہج البلاغہ ہمارے ممبروں پر پڑھی جانے لگے تو ہمارے دین کی حالت خود بخود صحیح ہو جائے گی،
پھر ہمیں ابو موسیٰ اشعری جیسا دین نہیں پیش کرنا پڑے گا. ابھی ابو موسیٰ اشعری جیسا دین پڑھو لکھو دعائیں پڑھو عبادتیں کرو یہ کرو وہ کرو سب کچھ کرو صبح و شام پورا دینداری کرو مکمل دینداری کرو پورا دینداری میں گزرے لیکن دین کیسا ہو؟ علی بن ابی طالب جیسا نہیں ہو, ابو موسیٰ اشعری جیسا دین ہو. ابو موسیٰ اشعری کے دین کیا تھا؟ ابو موسیٰ اشعری کے دین یہ تھا کہ امیر المومنین نے کہا میدان جنگ میں آؤ جہاد کرنے کے لیے. جمل کا جنگ ہے صفین کی جنگ کا ہم نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مسلمانوں کو قتل ہو رہا ہے, یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے, ہم نہیں جائیں گے میدان جنگ. بہت بڑا متقی انسان تھا, بہت سجدے کرنے والا انسان تھا, اتنا زیادہ عبادت میں مشہور تھا کہ جب جنگ صفین میں حکم معین کرنا ہوا کہ حکم کون بنے, امیر المومنین نے کہا کہ ابن عباس کو ہماری طرف سے, حکم یعنی فیصلہ کرنے والا جنگ کو روکنے کے لیے. جب معاویہ نے نوک نیزے پہ قرآن کو بلند کیا تو کہا کہ دو لوگ مل کر آئیں, ایک حکم ادھر سے آئے فیصلہ کرنے والا, ایک ادھر سے آئے اور آ کر فیصلہ کرے جنگ کا. ادھر سے معاویہ نے عمرو عاص کو پیش کیا, ایسے فتین ایسے مکار انسان کو پیش کیا. ادھر سے امیر المومنین نے جناب ابن عباس کو پیش کرنا چاہا کہ ابن عباس کو پیش کیا جائے, لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں ابن عباس نہیں, ابن عباس آپ کے رشتہ دار ہیں, ابو موسیٰ اشعری کو لائیں. وہ بہت متقی انسان ہے, بہت پاکیزہ انسان, بہت سجدے کرنے والا انسان ہے ابو موسیٰ اشعری. تو ابو موسیٰ اشعری والا دین اگر چاہیے تو ٹھیک ہے, بہت اچھا, وہ چل سکتا ہے. ابو موسیٰ اشعری کا دین ایسے ہی تھا کہ جو امیر المومنین کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا. اتنا زیادہ لوگوں نے کہا منع کیا امیر المومنین, وہ بیوقوف ہے, وہ دیوانہ ہے, وہ احمق ہے. ٹھیک ہے دیدار ہے لیکن احمق ہے, وہ دھوکہ دے دے گا. اور دھوکہ ہوا, وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے. عمرو عاص نے آ کر دھوکہ دیا, کہا کہ پہلے تم بولو پہلے آ کر رات میں طے کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں, معاویہ کو بھی ہٹا دیتے ہیں, امیر المومنین کو بھی ہٹا دیتے ہیں, دونوں کو ہٹا کر کسی تیسرے کو بناتے ہیں, آپ ہی کو بنا دیں گے, آپ بہت بڑے مقدس انسان ہیں, خلیفہ آپ کو بناتے ہیں. اس کو یہ لالچ دی ابو موسیٰ اشعری کو, یہ امیر المومنین کے لشکر کی طرف سے تھا. اور جب دوسرا دن آیا, ممبر پہ سوار آئے, دونوں لوگ بیٹھے, کیا بیان کریں, اپنا اپنا نظر بیان کریں. ابو موسیٰ اشعری کا پہلے آپ بیان کریں, ان کا پہلے آپ بیان کریں, پہلے آپ بیان کریں, آپ بزرگ ہیں, آپ باتقوا ہیں, آپ پاکیزہ ہیں, آپ عبادت کرنے والے ہیں. انہوں نے اعلان کیا کہ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو حکومت سے معزول کرتے ہیں, جس طریقے سے انگوٹھی اتاری جاتی ہے اس طریقے سے امیر المومنین کو حکومت سے جدا کرتے ہیں. پھر ادھر ابو موسیٰ اشعری, ادھر عمرو بن عاص کی نوبت آئی, کہا کہ جس طریقے سے ابو موسیٰ اشعری نے علی ابن ابی طالب کو انگوٹھی کی طریقے سے اتار دیا ہے, اسی طریقے سے معاویہ کو ہم خلافت عطا کرتے ہیں, معاویہ کو ہم حکومت عطا کرتے. دھوکہ کھا گیا. دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں. جو لوگ ابو موسیٰ اشعری جیسا مذہب لے کے چلیں گے وہ دھوکہ کھائیں گے. آج بھی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. جتنا بھی درس پڑھیں, جتنا بھی دین پڑھیں, جتنا بھی دین کی باتیں کریں, جتنا بھی اسلام کی باتیں کریں, لیکن اگر ان کا دین ابو موسیٰ اشعری جیسا دین ہے جو میدان قدس میں نہ آنے دے, جو رسول اللہ کی ریلی میں نہ آنے دے, وہ دین ابو موسیٰ اشعری جیسا دین بنتا ہے, وہ امیر المومنین جیسا دین نہیں بن پائے گا. امیر المومنین نے کون سا دین پیش کیا ہے؟ امیر المومنین کا دین یہ ہے, ہم پوری وضاحت نہیں کر پائیں گے, ایک جملہ ہم آج پڑھتے ہیں, پھر اس کی وضاحت بعد میں کریں گے انشاءاللہ, وقت تمام ہو رہا ہے. بہرحال ماہ رمضان ہے, صبح میں اٹھنا ہوتا ہے, دیر ہو جاتی ہے, واقعا زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہونا چاہیے, مناسب نہیں ہے. امام نے فرمایا, امام سے آ کر پوچھا گیا, فقط ایک جملہ سنیں, امام سے آ کر پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین سئل عن الایمان, امام سے کس کے بارے میں پوچھا گیا؟ ایمان کے بارے میں پوچھا گیا. یہ تو طے ہے نا کہ ایمان ہی سب کچھ ہمارے پاس ہے. صرف قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جائیں, ہر چند آیت کے بعد ایمان کا لفظ آتا ہے, سب کچھ ایمان ہے. الذین آمنوا الذین یؤمنون, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ایمان ہی ہے نا. کسی نے آ کر امیر المومنین سے پوچھا کہ ایمان خود ایمان ہے کیا؟ اچھا ہے, ایسے لوگ تھے الحمدللہ اس زمانے میں کہ جو آ کر پوچھ لیتے تھے. ابھی تو نہیں پوچھا جاتا, سوال بہت کم ہوتا ہے, ایمان ہے کیا. الحمدللہ نئی نسل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ سوال کرتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے. سوال کیا جائے, پوچھا جائے, ٹوکا جائے, غلط باتیں پڑھی جائے تو روکا جائے, شرک کی باتیں پڑھی جائیں تو روکا جائے. کوئی ہو جو آ کر کہے کہ یہ شرک کی باتیں ہیں, اللہ کو اگر معزول کر دیا جائے. ابھی آگے ہماری تقریروں میں اللہ کو بالکل خاموش بٹھا دیا جاتا ہے, اللہ معزول ہے, اللہ کا کچھ کام نہیں رہ گیا ہے, اللہ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. یہ غلط باتیں پڑھی جائیں اور کوئی اگر ایک بولنے والا بھی نہیں ہے, ایک ٹوکنے والا بھی نہیں ہے, تو حیرت کی بات ہے. اللہ قرآن میں آپ
تاکید کی گئی کہ روزانہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی اس لیے پڑھیں ثواب کے لیے نہیں, اس لیے پڑھیں تاکہ آپ کی توحید باقی رہ جائے, سالم رہ جائے, ختم نہ ہو جائے. چھیننے والے اگر آپ کی توحید کو چھین کے لے کر نہ چلے جائیں, توحید کا مذاق نہ اڑا دیں. توحید آیت الکرسی کیا کہتی ہے؟ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی ہے, دیکھ رہا ہے, قیوم ہے, اس کی ذات سے سب کچھ قائم ہے. ایک لمحے کے لیے اگر وہ توجہ فقط ہٹا دے تو پوری دنیا عدم میں تبدیل ہو جائے گی, پوری کائنات عدم میں تبدیل ہو جائے گی. یہ نہیں کہ ٹوٹ جائے گی, بکھر جائے گی, خراب ہو جائے گی. ٹوٹنا بکھرنا اور ایک چیز پھٹ گئی, کتاب پھٹ گئی. ایک نہیں, یہ کتاب ہے بالکل ختم. اگر ایک لمحے کے لیے پروردگار توجہ صرف ہٹا دے اس کائنات کی طرف سے تو بالکل ختم ہو جائے, عدم میں تبدیل ہو جائے. هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اونگتا نہیں ہے, چھٹی نہیں کر دی گئی ہے, اس کو تعطیل نہیں کر دیا گیا کہ اللہ نے سب کچھ دوسروں کے حوالے کر دیا ہے, اب اللہ کے پاس تو بچا ہی کیا ہے. کیا ہے بات ہے. جیسے ہندوازم کہتے ہیں کہ پانی کا خدا کوئی اور ہے, آگ کا خدا کوئی اور ہے, زمین کا خدا کوئی اور ہے, آسمان کا خدا کوئی اور ہے, ایشور بھی کچھ ہوگا, پتہ نہیں ہوگا. آئے توحید سیکھے, امیر المومنین سے توحید سیکھے. لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون. نہج البلاغہ یہ ہے. نہج البلاغہ میں جس موضوع پر سب سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے وہ توحید ہے. آیت الکرسی کہہ رہی کہ اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ نیند اس کو آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, کیونکہ جو اونگ جائے, کتاب لیے لے انسان کو اگر اونگ آ جائے کتاب گر جائے گی, کتاب نہیں سنبھلے گی. پڑھتا پڑھتا انسان کتاب لیے ہوئے اگر ذرا سی اونگ ہو جائے تو کتاب چھوٹ جائے گی ہاتھ سے. اور یہ پروردگار جو اتنی بڑی کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, اونگ نہیں سکتا, اسے اونگ نہیں آتی, چونکہ وہ سنبھالے ہوئے ہے پوری کائنات کو. ہاں اس کے وسیلے ضرور ہیں, اس کے وسیلے ضرور ہیں, اور بلند ترین وسیلے, عظیم ترین وسیلے محمد و آل محمد کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توحید چھین نہ لیا جائے. توحید نہیں رہے گی تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا انسان کے پاس. لا یعودہ حفظھا. اس پوری کائنات کی وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظھما. اس کی مملکت اور اس کی سلطنت مالک ذات پروردگار ہے. ملک اللہم مالک الملک, یہ قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں. مالک ذات پروردگار ہے. وہ چاہتا ہے تو کسی کو کسی دور کے لیے ملکیت عطا کر دیتا, لیکن مالک ذات پروردگار ہے. اور وہ مالک وسع کرسیہ السماوات والارض. کرسی یعنی کرسی سے مراد ایسی کرسی نہیں, چیئر نہیں. کرسی یعنی اس کی مملکت اور اس کی سلطنت کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلی ہوئی ہے. ولا یعودہ حفظھما. اور اس پوری زمین و آسمان کو سنبھالنا اسے ذرہ برابر تھکاتا نہیں ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب رکھ دیا, تھوڑی دیر سنبھالے رہے تو آپ کا ہاتھ تھک جائے گا. آپ کے ہاتھ میں ایک تربوز پکڑا دیا, یہ لے کے گھر تک چلے جائے تو آپ کا ہاتھ تھک جائے گا. لیکن قرآن آیت الکرسی یہ توحید ہے عزیزو, یہ توحید ہم سے چھینی جا رہی ہے. یہ توحید کیا کہتی ہے؟ لا یعودہ حفظھما. یہ زمین و آسمان کو سنبھالے رکھنا, کنٹرول میں رکھنا, یہ پروردگار کو ذرہ برابر بھی تھکان کا احساس نہیں ہوتا. وہ مالک ہے, وہ قادر ہے. ایمان یہ ہے. اگر یہ توحید ہی نہیں رہی تو ایمان کیا رہ جائے گا؟ ایمان ختم ہو گیا. امام سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ امام نے فرمایا ایمان کے 4 شعبے ہیں, 4 پلرز ہیں ایمان کے. الایمان علی 4 دعائم. دعائم یعنی پلرز. ایمان کی جتنی بھی بڑی آپ کو بلڈنگ بنانا ہے وہ بلڈنگ 4 پلر پہ ہوگی. اگر یہ 4 پلر ایمان کے نہیں ہوں گے تو یہ بلڈنگ خطرے میں ہے. ایک بھی نہیں ہوگا تب بھی بلڈنگ ادھر گرنے والی ہے. وہ 4 پلرز کیا ہیں؟ الصبر والیقین والعدل والجہاد. تو جہاد کیا ہوا؟ جہاد ایک ایسا عمل نہیں کبھی جنگ ہوگی تو تلوار لا کے جا کر جنگ کر لی جائے گی. کوئی ہماری زندگی میں ایسے وقت کبھی آئے ہی نہیں. ہماری شاید پوری زندگی گزر جائے کبھی موقع ہی نہیں ملے تلوار اٹھانے کا. تو پھر ہمارا ایمان, امام فرماتے ہیں کہ ایمان میں 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں. 4 پلر ایمان کے ضروری ہیں. یقین ہو, صبر ہو, عدل ہو, جہاد ہو. اگر ان 4 چیزوں میں ایک بھی کم پڑ جائے تو ایمان خطرے میں ہے.
تو ہم نے جو کبھی تلوار نہیں چلائی اور کبھی بھی تلوار چلانے کے چانس بھی ہمیں ملنے والا نہیں ہے، تو ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ ہم مومن نہیں ہیں؟ نہیں، مومن بن سکتے ہیں، لیکن کون سا جہاد؟ وہ جہاد جو امیر المومنین کا جہاد تھا، اسے اپنا کر۔ اب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ امام نے پھر جہاد ایک ایک کی وضاحت کی، سب کی وضاحت ہم یہاں پہ نہیں کریں گے۔ امام نے پھر بتایا کہ عدل کے بھی 4 ارکان ہیں، عدل کے بھی 4 پلرز ہیں، جیسے ایک بلڈنگ کے بہت بڑے بڑے پلر نیچے بنائے جائیں، پھر اس کو دوسری منزل آئے تو اور زیادہ پلر بنائے جائیں، اس پلر پہ دوسرے پلر ہوں۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ عدل کے 4 پلرز ہیں، یقین کے اپنے 4 پلرز ہیں، عدل کے 4 پلرز ہیں، پھر جہاد کے 4 پلرز ہیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کریں گے۔ وہ 4 چیزیں جہاد کی کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک انسان کو صحیح جہاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور ایک عام انسان کتنے ہی دور رہتے ہوئے، کسی گاؤں دیہات میں رہتے ہوئے ایک مجاہدانہ زندگی گزارنے کی توفیق حاصل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اس طریقے سے ہمارا ایمان ہو جس طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ ہماری توحید اس طرح کی توحید ہو جس طرح کی توحید نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ پروردگارہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات اور مشکلات کو حل فرما۔ پروردگارہ قدس کو انشاءاللہ اگلا سال آئے تو ہمیں ریلی نہ نکالنی پڑے، اور اگلے سال آنے سے پہلے ہی بیت المقدس آزاد ہو چکا ہو۔ پروردگارہ ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، راہ حق کی حفاظت کرنے والے، راہ حق میں قربانیاں دینے والے، راہ حق میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی حفاظت فرما۔ رہبر انقلاب جو ان مجاہدین کی قیادت کر رہے ہیں، ان کی عزت، ان کو عزت و طول عمر عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد